السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله بسم الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في مقام كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو الحق وصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلى الحمد لله اللہ مقرر لایا ان دنوں میں ان راتوں میں ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور اس مقصد حیات و زندگی کی وجہ سے یہ مجالس باقی آتی ہے ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرمائے مقامات زیارت عاشورہ کے عنوان سے تقریباً 8 مجالس آپ کی خدمت میں ہیں معصوم فرماتے ہیں کہ جس طرح ہماری
دعا پڑھنے کا ثواب ہے، زیارت پڑھنے کا ثواب ہے. یہ زیارت لفظوں میں بھری ہوئی ہے، اور اس زیارت کو اگر کوئی چاہے عمل میں بنا سکتا ہے تو وہ تیرا وجود ہے. قرآن کا آواز آئی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اے انسان، اللہ ایک ہدف متعین کر رہا ہے، خدا ہمیں ایک ٹارگٹ دے رہا ہے. دیکھیے، اگر کوئی انسان تیر انداز بننا چاہے، اس کے لیے مختلف ٹریننگز ہوتی ہیں. کبھی کبھی ہم بورڈ پر تیر مارتے ہیں جسے ڈارٹ کہتے ہیں، تو جب آپ پہلی مرتبہ مارتے ہیں تو وہ نشانی میں نہیں لگتی. اسی طرح وہ گولی چلانا ہو، کوئی بھی نشانہ انسان جب لینا چاہے پہلی مرتبہ وہ نشانہ صحیح نہیں لگتا. نشانہ کب صحیح لگتا ہے؟ جب آپ ریپیٹڈلی اس ایکسرسائز کو کرتے رہتے ہیں. جتنا زیادہ ریپیٹ کریں گے اتنا آپ کا نشانہ اچھا ہوگا. دین بھی بالکل اسی طرح ہے. آپ دیکھیں گے نماز وہی ہے لیکن ڈیلی ریپیٹ ہو رہی ہے. محرم وہی ہے، ہر سال ریپیٹ ہوتا ہے. امام حسین کی شہادت وہی ہے لیکن ہر سال ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. زیارت عاشورہ وہی ہے، ہر سال ریپیٹ کرتے ہیں. حج کے اعمال سیم وہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی چینجنگس نہیں، لیکن ہم ہر سال اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ریپیٹ کرنے کا مطلب ہے یہ زیارت کوئی کھوکھلی زیارت تو نہیں، یہ حج کوئی کھوکھلا حج تو نہیں کہ جو ریپیٹڈلی کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو اور صرف لوگ تجھے حاجی کہیں. اپنے گھر میں صرف ٹکٹس کو جمع کرتے رہو اور لوگوں کو بتاؤ میں اتنی مرتبہ کربلا گیا، میں نے اتنی مرتبہ حج کیا. اس سے تمہیں کیا ملا؟ اس ریپیٹیشن سے تیرے وجود میں کیا بنا؟ کون سی چیز بڑھی، کون سی چیز کم ہوئی؟ کہیں ہماری مثال ان جیسوں کی نہیں جو ریپیٹڈلی رسول خدا کو دیکھتے تھے لیکن صفات رسول کو وجود میں نہیں لیا. لیکن ایک کا نام سلمان ہے جو ہر دفعہ علی سے ملتا ہے، ہر دفعے میں سلمان کے ایمان میں اضافہ ہوگا. ہر دفعہ کوئی نہ کوئی غزہ اپنے امام سے لے کر آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی صفا اپنے امام سے لے کر آ رہا ہے، کوئی نہ کوئی نورانیت اپنے امام سے لے کر آ رہا ہے. یہ ریپیٹ کرنے میں کچھ ہونا چاہیے. 100 مرتبہ لعنت بھیج، تمہاری ہر لعنت تیرے وجود میں ایک نفرت کو پیدا کرے. تمہارا ہر سلام تمہارے وجود میں ایک محبت کو پیدا کرے. اور سلام صرف حسین پہ نہیں، علی الحسین، علی ابن الحسین. یہ الگ الگ سلام کیوں دیے جا رہے ہیں؟ میرا سلام ہو حسین پر، میرا سلام ہو اس علی پر جو فرزند حسین ہے. اس کو بھی سلام کیا جا رہا ہے جس نے جان کا نذرانہ دیا. پھر اس امام وقت کو بھی سلام کیا جا رہا ہے جس نے اپنے امام کی راہ کی حفاظت کی. دونوں پر سلام. یعنی آج کے زمانے میں مومن علی پر بھی سلام کرے، اور جب نماز ختم کرتے ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یا السلام علی عباد الصالحین. عباد الصالحین کون ہے؟ کہ ہر نماز میں جن پر سلام ہو رہا ہے، جن کی یاد خدا تمہیں دلا رہا ہے. ایک تو وہ ہے جس نے راہ بنائی، ایک تو وہ ہے جس نے مسیر صراط خلق کی، دوسرے وہ ہیں جو اس راستے کی حفاظت کرنے والا. میرا سلام ہو علی ابن حسین. پھر آتے ہیں وعلی اولاد حسین، اس اولاد حسین پر جنہوں نے اپنی جانوں کو اپنے بابا پہ قربان کیا. لیکن آخر میں یاد کر رہے وعلی اصحاب الحسین، میرا سلام ہو اصحاب حسین پر. لفظ پھر وہی صحابی کا، لیکن کہاں یہ اصحاب، کہاں وہ اصحاب. لفظ صحابی ہے. ہمارا سلام ہو ان پر جو کس کی صحبت میں رہے، جو حسین کی صحبت میں رہے، اور صرف صحبت میں رہے رہی بلکہ حسین کے رنگ کو اپنے رنگ میں ڈال دیا. جب دور
سے دیکھو گے، امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو جب دور سے دیکھتے ہو ان کی نشانیاں بتاتی ہیں، ان کی جھلک بتاتی ہے یہ کسی علی کا ماننے والا ہے، اس کا اخلاق بتاتا ہے یہ علی کا ماننے والا ہے، اس کی زبان بتاتی ہے یہ علی کا ماننے والا ہے، اس کی رفتار بتاتی ہے یہ علی بن ابی طالب کا ماننے والا ہے، یہ سلام ہے۔ یعنی ان کی محبت کو دل میں ڈالو اور لعنت بھیجو ان کی نفرت کو دل میں ڈالو۔ نفرت فرد کی نہیں ہے، نفرت کردار کی ہے، محبت فرد کی نہیں ہے، محبت کردار کی ہے۔ آج ہم میں سے کس نے مولا حسین کے جسم کو دیکھا؟ آج ہم میں سے کس نے مولا حسین کی شکل کو دیکھا؟ نہ کسی نے جسم کو دیکھا ہے، نہ کسی نے شکل کو دیکھا ہے، پھر بھی حسین کی محبت ہے۔ یہ نام حسین کی محبت نہیں ہے، یہ کردار حسین کی محبت ہے۔ اور اللہ کا وعدہ کہ جب کوئی بندہ میرے راستے پر چلے، میرے بتائے ہوئے راستے پر چلے، میرے حبیب کے راستے پر چلے، علی مرتضیٰ کے راستے پہ پلے، شہداء کے راستے پر چلے، صدیقین کے راستے پہ چلے، نبیین کے راستے پر چلے، اللہ کا بھی وعدہ ہے اے میرے بندے جب تو اپنے وجود کو میری محبت سے سرشار کر دے گا، میرا بھی وعدہ ہے میں تیری محبت کو لوگوں کے دلوں میں سرشار کروں گا۔ اس کی زندہ مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ انقلاب اسلامی ایران واقعہ جنہوں نے تاریخ میں جنگیں دیکھی ہیں وہ پریشان ہیں کہ کوئی امام نہیں، کوئی معصوم نہیں، ایک مولانا ہے نام خمینی ہے، 8 سال تک اس کی قوم کے بچے 12 سال سے لے کر چلے جائیں بوڑھوں تک اپنی جانوں کا نذرانہ ایسے دے رہا ہے، یہ منظر تو کبھی کربلا میں دیکھا گیا۔ امام معصوم نہیں ہے، 2 لاکھ کے قریب شہداء، جب آپ قبروں کو جا کر دیکھیں گے آپ کو 15 سال کا بچہ نظر آئے گا، 13 سال کا بچہ نظر آئے گا، 12 سال کا بچہ نظر آئے گا، ایک ایسی ماں نظر آئے گی جس نے اپنے 5 کڑیل جوان بچوں کو میدان جنگ بھیجا۔ یہ جذبہ کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ کس کی راہ ہے؟ یہ کس کی روش ہے؟ کیونکہ جس کے دل میں خدا کی محبت آ گئی، خدا نے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جوانوں کے دلوں میں ڈال دی۔ بھائی ابھی تازہ مثال ہے آپ کے سامنے، شہید قاسم سلیمانی، اٹلی میں بیٹھا ہوا مومن جو کہتا ہے مولانا میں نے کبھی قاسم سلیمانی کو دیکھا بھی نہیں جاتا، میرا تو ان پولیٹیکل چکروں میں نہ آنا تھا نہ جانا تھا، کا پتہ نہیں جب سے شہید ہوا ہے تصویر دیکھتا ہوں میرا رونا رکتا ہی نہیں۔ امام خمینی جتنا بڑا جنازہ کسی صدر کا نہیں، رفسنجانی کا نہیں، کتنے وقت کے بڑے مجتہد گزرے، گلپائگانی، بروجردی، بڑے بڑے علماء طلب ہجرت کی، لیکن اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں تھا جتنا قاسم سلیمانی کا تھا۔ یہ خدا ایسے ہی محبت ڈال رہا ہے؟ نہیں، جس نے اپنے وجود کو اللہ کی محبت سے سرشار کر دیا، اب خدا اس کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، اور جو اللہ کے دین کے مقابلے میں، راہ خدا کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، خدا اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یزید کی نفرت جو ہمارے دل میں ہے، آل امیہ کی نفرت جو ہمارے دل میں ہے، کہ حجر ابن عدی کو کہا جاتا ہے اے حجر علی کو ایک جملہ کہو، برا بھلا کہو اپنے مولا کو، حجر کہتا ہے گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں، واللہ لو قطعت، اگر میرے جسم کو اربا ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو لیکن پھر بھی میں علی کو ایک جملہ نہیں کہوں گا۔ یہ محبت آتی کہاں سے ہے؟ کیونکہ علی کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ نے علی کی محبت کائنات کے دل میں ڈال دی۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ جس نے کائنات بنائی ہے تم اس کے خادم بننے آئے، تم اس کے نوکر بننے آئے۔ عرض کر چکا، ارشاد ہوا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کہتا ہے یہ نماز میں کس کی قبول کرتا ہوں؟ جو متقی ہو۔ یہ روزہ کس کا قبول کرتا ہوں؟ جو متقی ہو۔ معیار کثرت صلاۃ نہیں ہے، معیار زیادہ مجلس پڑھنا نہیں ہے، معیار زیادہ عبادت کرنا نہیں ہے، معیار زیادہ حج پہ جانا نہیں ہے، معیار زیادہ کربلا جانا نہیں ہے، معیار یہ ہے کیا تیرے وجود میں تقویٰ ہے کہ نہیں۔ اگر تقویٰ تیرے وجود میں ہوگی، ایک بھی نماز پڑھو گے خدا اسے قبول کر دے گا، ایک بھی حسین کی زیارت پہ جاؤ گے خدا اس زیارت کو قبول کر دے گا۔ کہیں اور میں نے
مثال دی تھی قبلہ یہ میرے سامنے گلاس ہے، اگر گلاس نجس ہوگا اس گلاس میں جتنا بھی پانی ڈالو گے وہ پانی نجس ہو جائے گا، لیکن اگر یہ گلاس پاک ہوگا اس کا ایک گھونٹ بھی کام کا ہے، لیکن اگر نجس ہو یہ پورا بھی بھر جائے کسی کام کا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں مومن ہے والے تو انما جب اللہ کا چاہنے والا ہے تو آئے تطہیر کا ماننے والا ہے۔ جب تک تیرا وجود ظرفی پاک نہیں ہوگا، جب تک تیرا وجود پاک نہیں ہوگا، جب تک تیرا دل پاک نہیں ہوگا، جب تک تمہاری فکر پاک نہیں ہوگی، جب تک تمہاری سوچ پاک نہیں ہوگی، اب اس بدن سے جتنے اعمال کرو گے وہ اعمال کسی کام کے نہیں ہے۔ اسی لیے میرے چوتھے امام زین العابدین جب اللہ کا بندہ پہلا گناہ کرتا ہے وہ خدا ستار العیوب ہے، اس کے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ ایک بار، دو بار، تین بار، 40 بار اس بندے کے گناہوں کو چھپاتا ہے، کہیں اس کی بدکاریاں لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ امام فرماتے کیا تو نے دیکھا نہیں وہ ستار العیوب ہے؟ ارے اگر تم گناہ کرو اور تمہارے عیب کا تمہارے ماں باپ کو پتہ چلے وہ بھی تمہیں گھر سے نکالتے ہیں، دوستوں کو پتہ چلے دوستی تم سے توڑ دیں، رشتہ داروں کو پتہ چلے اس نے فلاں برا کام کیا ہے، کہیں گے آج کے بعد ہم اس بدکار کا اس گنہگار کا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ لیکن اے بندے کیا تو نے غور کیا کتنا کریم تیرا رب ہے، تیرے گناہوں کو جان بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی تجھے حسین کی مجلس میں بلاتا ہے۔ کبھی مسجد میں بلاتا ہے، کبھی کربلا لے کر جاتا ہے، کبھی حج و عمرے میں بلاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تجھ سے محبت کرتا ہے، اسے پتا ہے اس نے خطا کی ہے، وہ بار بار تجھے مہلت دیتا ہے، ابھی تو میرا بندہ آئے گا، توبہ کرنے آئے گا، میں اس کے گناہوں کو بخشوں گا۔ عجیب آواز آتی ہے، علماء فرماتے ہیں اللہ بار بار اس بندے کو مہلت دیتا ہے، اسے بہانے دیتا ہے۔ اس نے حسین کی شہادت کو بہانہ بنایا، اس خدا نے علی کی شہادت کو بہانہ بنایا، اس خدا نے جناب سیدہ فاطمہ کی شہادت کو بہانہ بنایا۔ کبھی کہتا ہے میرے بندے آجا، آج سیدہ کی شہادت ہے، مجھے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ دے، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کبھی رمضان میں بلاتا ہے آجا میرے گنہگار بندے، مجھے علی کے ٹوٹے ہوئے سر کا واسطہ دے، میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ کبھی تجھے محرم میں بلاتا ہے اے میرے گنہگار بندے آجا مجھے علی اکبر کا واسطہ دے، مجھے علی اصغر کا واسطہ دے، مجھے ننھی سی سکینہ کا واسطہ دے، مجھے جناب عباس کا واسطہ دے، میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا۔ اب امام فرماتے ہیں اس سے بڑا کوئی شقی نہیں ہے، وہ بار بار مہلت دیتا ہے، اتنے قیمتی وسیلے تجھے دیتا ہے جن کے ذریعے سے تمہارے گناہوں کو بخش سکتا ہے، لیکن یہ بندہ توبہ نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی مجلس میں آئے اور آنے کے بعد ہور بن کے مجلس میں نہیں جا رہا، یہ سمجھ لے سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اور فرماتے ہیں کامیاب ہے وہ انسان تو حسین کی مجلس میں آئے اور ہور کی طرح پاک و پاکیزہ بن کے مجلس سے باہر چلا جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ کبھی کبھی ہم بعض روایتیں سنتے ہیں، ہمارے لیے مشکل ہوتا ہے ان روایات پر باور کرنا، ان کو ماننا۔ کچھ کہتے ہیں مولانا یہ غلو ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن نہیں عزیزو ایسا نہیں ہے۔ کہ روایت کے جملے کہ غم حسین پر ایک بہایا ہوا آنسو، ایک امام فرماتے ہیں یہ پوری جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک آنسو پوری جہنم کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ کہ مولا زندگی کے سارے گناہ چھوٹے بڑے فرمایا پورے گناہوں کو مٹانے کی طاقت رکھتا ہے۔ بہت بڑے نجف کے عالم فرماتے ہیں جب میں نے یہ روایت پڑھی مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، غم حسین کا اور بندے کے سارے گناہوں کو بخش، تو میرے دل میں شک پیدا ہوا معصوم کے اس فرمان پر کہ ہو سکتا ہے یہ گھڑی ہوئی روایت ہو، کسی نے غلو کر کے لکھ ڈالی ہو تاکہ لوگوں کو رلایا جائے اور رغبت دلائی جائے رونے کی طرف۔ تو یہی کتاب پڑھ پڑھ کے رات کو سوچ سوچ کے سو گیا، خواب کے عالم میں امام زمانہ کو دیکھا۔ امام فرماتے ہیں ہمارے مکتب کی حدیثوں میں تحقیق کرنے والے عالم
آج کے بعد کبھی بھی اس روایت پہ شک نہ کرنا۔ ہاں یہ سچ ہے، میرے دادا کے غم میں ایک بہایا ہوا آنسو انسان کی زندگی بھر کے گناہوں کو مٹا سکتا۔ اس نے کہا مولا آپ امام ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، لیکن مولا آپ نے خود کہا کہ وہ روایت جو عقل سے ٹکرا ہے، جو لاجک سے ٹکرا ہے، جو منطق سے ٹکرا ہے، جس کے لیے محکم دلیل نہ ہو، اس روایت پہ سوچنا۔ مولا میں نے آپ کی فرمان پہ عمل کیا، مجھے یہ بات لاجیکل نہیں لگ رہی تھی کہ ایک آنسو انسان کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دے، لہٰذا میں نے اسی لیے شک کیا۔ امام نے کہا تو نے صحیح کیا، اسی لیے تو ہم تیرے خواب میں آئے ہیں تاکہ تجھے دلیل دی جائے کہ کیسے حسین کے غم میں ایک آنسو پوری زندگی کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کہ مولا میں تیار ہوں، مجھے بتا دیجیے۔ امام اس کو ایک قصہ سناتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں ایک بادشاہ تھا، اپنے سپاہیوں کے ساتھ شکار کے لیے جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک ہرن کا پیچھا کرنے لگا، پیچھا کرتے کرتے بہت دور نکل گئے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور اس کے سپاہیوں کے درمیان بڑا فاصلہ پڑ گیا۔ ہرن تو اس کو ملا نہیں، لیکن یہ راستہ ڈھونڈ گیا، بہت اپنے سپاہیوں کو ڈھونڈا، جنگل بہت بڑا تھا لیکن اسے کہیں بھی اس کے سپاہی نہیں ملے۔ اتنے میں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت نے اس کے اوپر موت کے حالات کو سوار کر دیا۔ اب بس اس نے سمجھا امید ختم ہو گئی، اب میں مر جاؤں گا، کہیں پانی نہیں مل رہا، کہیں کھانا نہیں مل رہا، اس جنگل میں عجیب عجیب حیوانات، کہیں بھی وہ موت کا شکار ہو سکتا۔ جب بالکل نڈھال ہو گیا، اس کو دور سے ایک خیمہ نظر آیا، جو اس خیمے کے قریب گیا، جب خیمے کے اندر گیا وہاں پر ایک بوڑھا تھا، ایک بوڑھی تھی۔ ان کو کہنے لگا کہ مجھے شدت بھری پیاس لگی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس دودھ ہے، ہم تجھے دودھ پلاتے ہیں۔ کہا اس نے دودھ پیا، یہ سیراب۔ اس نے اس بوڑھی اور بوڑھے کو کہا کہ مجھے شدید کی بھوک لگی ہے، اگر کھانا مل جائے، ارے میں 3 دن کا بھوکا ہوں، میں مر جاؤں گا اگر ایک روپیہ نہیں ملا۔ بوڑھے نے کہا ہم 2-3 دن کے بعد شہر جاتے ہیں، کچھ سامان لے کر آتے ہیں، وہ ہمارے دن کے کھانے ہوتے ہیں، وہ کھانا تو سارا ختم ہو گیا ہے، اب مجھے شہر جانا پڑے گا، بڑا ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ اس نے کہا نہیں بوڑھے، اگر کھانا نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ امام فرماتے ہیں اس بوڑھے کے پاس ایک بکری تھی، اس بکری سے اپنا گزر و سفر کرتا تھا، اس کا دودھ نکالتا تھا، وہ دودھ پیتا تھا، شہر سے روٹی لے کر آتا تھا، اسی دودھ کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، لیکن اس کی زندگی کی پونجی کمائی یہی بکری تھی۔ اب اس نے دیکھا ایک شخص ہے جو بھوکا ہے، جسے نہ دیا گیا تو مر جائے گا۔ اس نے بیوی کو کہا یہ مہمان ہے، یہ حبیب خدا ہے۔ اس نے اس بکری کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت بنایا اور اس شخص کو کھلا دیا۔ اب اس شخص نے کیا کہا؟ کہا کہ تمہیں پتا نہیں میں اس شہر کا بادشاہ ہوں، مجھے شہر کا راستہ دکھا دو۔ انہوں نے راستہ دکھایا اور اس نے بوڑھے کو کہا اے بوڑھو، جب بھی تمہیں زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس آ جانا، جو کچھ تمہیں چاہیے میں تجھے عطا کر دوں گا۔ بوڑھے نے شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ بادشاہ اپنے تخت پر جا کر بیٹھ گیا۔ امام فرماتے کچھ دنوں کے بعد یہ بوڑھا اس بادشاہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بادشاہ صاحب میں نے آپ کے ساتھ ایک احسان کیا تھا، اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے، لہذا آپ مجھے کچھ عطا کیجیے، اب مجھے ضرورت ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو بلایا، وزیر کو کہا بتاؤ اسے کیا دینا چاہیے۔ وزیر نے کہا اس نے آپ کو کیا دیا تھا؟ کہ اس نے بکری دی تھی۔ وزیر نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اسے 10 بکریاں دیجیے۔ اس نے کہا نہیں کم ہے۔ اس نے کہا 100 دیجیے۔ اس نے کہا نہیں کم ہے۔ اس نے کہا 700 دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کم ہے۔ اس نے کہا 2000 بکریاں دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کم ہے۔ وزیر پریشان ہوا، قبلہ ایک بکری تو آپ پہ قربان کی تھی، آپ اتنی بکریاں بھی کہہ رہے ہیں کم ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، کہا احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے۔ ارے اس نے زندگی کی پونجی کمائی بکری تھی، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ مجھے دے دیا۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے ادا کروں۔ زندگی کی پونجی کمائی بکری تھی، کھاتا تھا، پیتا تھا، چرتا تھا اسی بکری کے ساتھ، وہ بکری اس نے مجھ پہ قربان کر دی۔ انصاف اور عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے عطا کروں۔ امام نے واقعے کو ختم کیا۔ اب اس عالم سے مخاطب ہوتے ہیں، فرماتے ہیں میرے مکتب میں تحقیق کرنے والے یہ بتا، حسین کے پاس جو کچھ تھا
اس نے اپنے رب پہ قربان کیا. زندگی کی کنجی کمائی حسین نے اللہ کی راہ میں لٹا دی. فرمایا کوئی ایسی چیز ہے جس کا تو نام لے اور کہے کہ حسین نے قربان نہ کی؟ 6 مہینے کے اصغر کو قربان کیا، اپنے بدن کا نذرانہ دیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، عباس جیسے بھائیوں کو قربان کیا. کہ مرد کے لیے سب سے اہم چیز اس کی غیرت ہوتی ہے. ارے جس نے اپنی بہنوں کی چادر کو قربان کیا، اس کے لیے بنا اللہ نہیں ہے. امام فرماتے ہیں میں نہیں کہوں گا، تو بتا انصاف اور عدل الہی کیا ہے. جب حسین نے سب کچھ خدا کے لیے قربان کیا، فرمایا تقاضا انصاف تو یہ تھا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، عجیب چیز، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ حسین کو دے گا. لیکن امام فرماتے ہیں یہ امر محال تھا. یہ محالات میں سے ہے، امر محال ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا اپنی خدائی کسی کو دیتا نہیں. وہ خدائی نہیں جو اپنی خدائی کسی کو دے، کہ یہ امر محال ہے، لہذا اللہ نے فیصلہ کیا اے حسین آج کے بعد میں جو کچھ تیرے عزاداروں کو دے سکتا ہوں، اس ایک آنسو کے صدقے میں اس عزادار کو سب کچھ عطا کروں گا. یہ مقام ہے آپ کے آنسوؤں کا. ایسے نہیں کہ آیت اللہ مراشی ندوی فرماتے ہیں کہ وہ رومال جس میں نے حسین پہ گریہ کیا ہے وہ میری قبر کے ساتھ رکھا ہے تاکہ یہ آنسو شفیع بنے. ان آنسوؤں سے دوستی کرو. یہ آنسو صرف 10 دن اور 2 مہینے کے نہیں ہونے چاہیے. یہ آنسو روزانہ ان آنکھوں سے بہیں. یہ غم روزانہ اس دل میں تر و تازہ ہو جائے، تب یہ آنسو جا کے شفیع بنیں گے. اور یہ جب شفیع بنیں گے تو قبر میں آپ کے ساتھ اٹھیں گے، برزخ میں آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ آنسو ہر جگہ آپ کی مدد کریں گے. لیکن امام فرماتے ہیں کیسا آنسو؟ ایسے آنسو ہوں جیسے کربلا میں اور بھی آپ کو سنائے تھے. میں نے کسی ماں کا واقعہ آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ میں گنہگار جوان ہے، بے ادب، بدماش. ماں مرنے والی تھی. ماں نے اس جوان کو اپنے سرانے بلایا. وہ کہا کہ میرے لال زندگی گزر گئی، تو نے جو کچھ کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا. ماں کی وصیت ہے کہ اس وصیت پہ عمل کرو. اب کیسا بھی تھا، ماں سے تو محبت تھی، پیار تھا. کہا جو کہو گی میں کروں گا. میرے لال زندگی میں ایک عادت اپنے وجود میں ڈال دے. یہ عادت تمہاری آخرت کو بنا دے گی، تمہاری قبر کو روانی کر دے گی. میں مر رہی ہوں، مجھے پتا ہے موت کیا ہو. اما جو میرے لال جہاں بھی جب بھی حسین کے نام کو دیکھو، نام حسین کو دیکھو، جھک کے سلام کرنا ادب سے. یہ واقعات بہت ہیں جنہوں نے امام حسین کو ادب سے سلام کیا. ایک نوجوان تو مشہور واقعہ عراق کا، جو والدین کو لاتا تھا، ادب کرتا تھا، اور اس نے سلام کے امام نے اسے جواب دیا کہ جہاں بھی ہو، جب بھی تجھے اہل بیت کے نام نظر آ جائے رک جانا اور ادب سے سلام کرنا. یہ ماں کو کہتے ہیں ماں مر جاؤں گا لیکن آپ کی وصیت نہیں چھوڑوں. ماں مر گئی. کتنی جوان جب بھی جہاں بھی ہوتا تھا اس کی نگاہ حسین کے نام پہ پڑتی تھی، یا امام کا ذکر ہوتا تھا، یا کہیں پہ علم دیکھتا تھا، یا کہیں پہ زری دیکھتا تھا، یا کہیں پہ شبی دیکھتا تھا. یعنی جس کا تعلق حسین سے تھا جب بھی دیکھتا تھا یہ سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا اور کہتا تھا میرے غریب امام آپ پر میرا سلام. اس کے دوست کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ میں یہ مر گیا. اس کو دفن کر کے آ گئے تو 2-3 دن کے بعد اس کے دوستوں نے اس کو خواب میں دیکھا. کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں میں پاؤں میں ملائکوں نے عذاب کی زنجیریں باندھی ہوئی ہیں اور اس کو اٹھا کے میدان برزخ میں لے جا رہے ہیں.
تو معصوم فرماتے ہیں کہ گنہگار کی گردن میں تو ہوگا، اور اس گردن میں اس کا نام اعمال ہوگا، اس نام اعمال کا وزن اتنا ہوگا کہ یہ وزن اس کی کمر کو توڑ رہا ہوگا، کہ وہی حالت ہے اور ملائک اس کو لے جا رہے ہیں، کہ جاتے جاتے میدان برزخ میں اس کو دور سے خیمہ ملتا ہے، اس خیمے کے اوپر علم لگا تھا، اس علم کے اوپر حسین کا نام لکھا تھا۔ دیکھیے جو عادت دنیا میں آئے وہ عادت وہاں بھی باقی رہتی ہے، جو نقش اپنی عادتوں کا تم نے دنیا میں بنایا وہ عادتیں وہاں بھی رونما ہوتی ہیں۔ اب اس نے جیسے امام حسین کے نام کو دیکھا، اس نے ملائکوں کو کہا، ملائکوں زندگی گزر گئی، جب جب حسین کے نام کو دیکھتا تھا جھک کے سلام کرتا تھا، اب یہاں ہوں ہاتھوں میں زندگی ہے، اگر اجازت ہو میرے ہاتھوں کو کھولو، مجھے زمین پر رکھو، میں اپنے آقا کو سلام۔ اب ملائکوں کی مجال کے حسین کے سلام سے اس کو روک لیتے، ملائکوں نے اس کو اتارا، ہاتھوں سے زنجیریں کھولی، اس نے سینے پر ہاتھ رکھا اور سلام کیا۔ اب یہ سلام جو دنیا میں کرتا تھا اور وہ سلام جو برزخ میں کیا، تب گرفتار تھا، زنجیریں ہاتھوں میں بندھی ہوئی تھی، جان رہا تھا مجھے عذاب کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ اب یہ سلام بڑا عجیب تھا، اس نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا السلام علیک ایھا الامام الغریب، اے میرے غریب مولا، اے میرے پیاسے مولا، میرا آپ پر سلام ہو۔ کہتا ہے زندگی گزر گئی، حسین کو سلام کیا، لیکن اس زندگی میں کبھی میں نے جواب نہیں سنا۔ اب جب یہاں پہ سلام کیا، ایک مرتبہ جس خیمے کی طرف دیکھ کے سلام کر رہا تھا اس خیمے کا پردہ ہٹا، حسرت جہاں جو تھی کہ سلام تو کروں لیکن آقا کی زیارت تو دنیا میں ہوئی نہیں تھی۔ اب یہ میدان برزخ ہے، فاصلے ختم، پردے ہٹ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ دیکھا خیمے کا پردہ ہٹا، امام حسین نے خیمے سے باہر اور انہوں نے بڑے پیار سے کہا وعلیک السلام، تجھ پر بھی میرا سلام۔ کیوں امام رضا فرماتے ہیں تو ایک بار میری زیارت کو آئے، اے مومن نے 3 مرتبہ قبر میں تیری زیارت کو آئے۔ وہ کسی احسان کو بغیر احسان کے نہیں چھوڑتے، جتنا اہل بیت کو یہاں سلام کرو گے یہ سمجھو کہ امام ہر سلام کا جواب بندے کے بعد ہوگا۔ امام نے کہا کہ سلام ہے جواب، ملائکوں کو کہا اس کو میرے قریب لے آؤ، کہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حسین کے قریب جاتے ہیں، کہ ایک مرتبہ امام نے سر سے لے کے پاؤں تک اس کو دیکھا، امام نے ملائکوں کو کہا کہ اس کا نام اعمال مجھے دو۔ جب ملائکوں نے نام اعمال امام کو دیا، امام نے پورے نام اعمال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد اس جوان کو کہا اور کہتے ہم نے سنا، امام حسین نے کہا جوان تو میرا ماننے والا ہے۔ حسین نے آنکھیں بھر کہا تو میرا ماننے والا تھا، تو مجھے سلام کرنے والا تھا، ارے تیرا نام اعمال ایسا کیوں ہے؟ کا شرم سے سر جھک گیا، جس طرح ہر گنہگار کہے گا نا قیامت کے دن ظلمت نفسی، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، وتجرأت بجہلی، یہی جملے اس کی زبان سے نکلے، اے مولا ظلمت نفسی، میں اپنے نفس پہ ظلم کیا، وتجرأت بجہلی، اے میرے آقا میں اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہوں، میں جاہل تھا، میں نادان تھا، اگر نادان ہوتا کبھی آپ کی مخالفت نہ کرتا، کبھی خدا کی مخالفت نہ کرتا، لیکن کیونکہ اس نے زندگی کے حسین کا ادب کیا تھا، حسین کو سلام کیا تھا، ایک دو آنسو حسین کے لیے بہائے ضرور ہوں گے، ماں کی وصیت پہ عمل کیا تھا، اللہ جانے کس عمل کی وجہ سے حسین نے اس کے اوپر ایسا کرم کیا۔ ایک مرتبہ کہتا ہے حسین نے میرے پھر نام اعمال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اللہم اغفرہ بحق حسین ابن علی، اے خدا اس کے گناہوں کو بخش دے حسین ابن علی کے صدقے میں۔ ایک مرتبہ جب نام اعمال ملائکوں کو واپس کیا، اب اس نام اعمال میں ایک بھی خطا نہیں تھی، ایک بھی گناہ نہیں تھا، بس پورے نام اعمال میں حسین کی دعا لکھی ہوئی تھی۔ اے مومن تو بھی شب عاشور میں سیدھی آ رہا ہے کہ یہ دعا کرو، بس ایک جملہ حسین اپنی زبان سے اگر آج ادا کر دے کہ اے خدا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے مومنین کے گناہوں کو میرے زخمی بدن کے صدقے میں بخش دے۔ یہی تو مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مجلس میں آئے ہو،
یہی تو دعا ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے مجلس میں آ کر جب دل حسین جیسا بن جائے، وہ دل جو نرم تھا، وہ دل جس میں انسانیت تھی، وہ دل جو کسی بیوہ کا رونا نہیں دیکھ سکتا، وہ دل جو کسی یتیم کی آہ کو نہیں سن سکتا، جو کسی یتیم کی آہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دے، یہ وہ درد انسانیت ہے۔ آج کسی مومن نے، کل بھی ہم نے دعا کی تھی کہ ریاست 3 دن سے حسن رضا ان کے بیٹے کا نام بیچارہ ان بارشوں میں بیچارہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ آپ روئیں گے، گریہ کریں گے، گھروں میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کے بچے گھروں میں موجود ہیں۔ یقیناً اس مومن پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک مرتبہ تو بچے کی لاش بھی مل جائے تو سکون مل جاتا ہے، لیکن 3 دن سے بچہ لاپتہ ہے، اسی کشمکش میں ہوتا ہے، بچہ زندہ ہے کہ نہیں۔ اب انہوں نے درخواست کی اس کی ریسکیو کے لیے غوطہ خور ٹیم کی ضرورت ہے۔ اب اس میں جو بھی مومنین تعاون کر سکیں، مولا کا آزارار ہے، جتنا جلدی ہو سکے وہ ریسکیو ہو جائے، اتنا ان کے گھر والوں کو اطمینان ملے گا۔ یہاں پر بچے کا انہوں نے فوٹو بھی لگایا ہے، یقیناً یہ امام بارگاہ میں فوٹو لگے ہوں گے، نمبر بھی ہے اور گلشن اقبال بلاک ایڈریس بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور اپنا سید بھی ہے، سید اقتدار مسلم۔ جو بھی مومن ریسکیو کرنا چاہیں، مدد کرنا چاہیں، یہ کردار ہے حسین، کون مومن کس مومن کی مدد کرتا ہے۔ 3 دن سے ہم گھروں میں سکون سے سوئے رہیں اور ایک مومن اپنے گھر میں پریشان ہو، پورا گھر میں بالکل پرواہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہمارے وجود میں ذرہ برابر حسینیت نہیں ہے۔ مولا علی رات کے اندھیرے میں اٹھتے تھے اور یتیم بچوں کو کھانا دیتے تھے۔ کوئی بھی ایسا امام نہیں ملتا، جس بھی امام کو دوسرے امام نے غسل کیا تو ہر امام کے کاندھوں پر کالے نشان ہوتے تھے۔ کہ امام سے پوچھا گیا مولا علی کے نشان، امام حسن کے کاندھوں پر، چھٹے امام کے لیے مشہور ہے، پوچھا گیا تھا مولا علی کس چیز کے نشان ہیں؟ فرمایا رات کے اندھیرے میں بوریاں جو اٹھاتے تھے غریبوں کے لیے اور ان میں جا کر بانٹتے تھے، کہ ان بوریوں کے نشان۔ گھر میں بیٹھ کے آرڈر نہیں کرتے تھے ہم لوگ کہ یہ پیسے لو فلاں غریب کو دے کر، نہیں، عملاً خود جاتے تھے۔ کیا صحابی کم تھے؟ کیا صحاب کم تھے؟ کیا چاند والے کم تھے؟ سلمان کو بول دیتے، قمر کو بول دیتے، بوزر کو بول دیتے، مالک کو بول دیتے، نہیں، خود جا رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا ایک کھجور بچ گئی اس شخص کی، رسول خدا نے کہا تم نے پورا گودام کھجور کے والد کو دے دیا، لیکن اگر ایک کھجور اپنی زندگی میں خود دیتا یہ اس پورے گودام سے بہتر تھی۔ تو خود جایا کر، کسی مومن کی مدد کیا کر، یہ کردار ہے۔ تم جب ایسا کام کرتے ہو تو خدا بھی لوگوں کے دلوں میں تیری محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اظہار محبت کب ہوا؟ ضربت لگی مولا کے ساتھ۔ 3 دن گزرے، کوفے کے یتیموں کو پتہ بھی نہیں کہ مدد کرنے والا کون تھا، رات کے اندھیروں میں آ کر کھجوریں بانٹنے والا کون تھا۔ امام حسن فرماتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی، جب دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ ایک بیوہ ہے جو یتیم بچے، ہاتھ میں دودھ کے پیالے۔ میں نے کہا دودھ کس کے لیے؟ بچوں نے کہا کہ مولا ہم نے سنا ہے، حکیم نے کہا ہے کہ علی کو دودھ کی ضرورت ہے۔ امام نے کہا بیوہ یہ کون ہے؟ کہاں سے آئے؟ کیسے پتا چلا؟ کیونکہ مولا ہر روز رات کو آتا تھا، دروازے کو بس کر دیتا تھا، کھجوریں دے کے چلا جاتا تھا، ہمیں پتہ نہیں تھا۔ مولا 3 راتیں گزر گئی، کوئی نہیں آیا۔ آج پتا چلا کہ علی کے سر پہ ذات لگی، یعنی علی خیرات کرے خدا کے لیے کہ لوگوں کو پتا چلے نہ چلے کون بانٹ رہا ہے۔ آج کتنی نفسا نفسی کا دور ہے، میرا نام میرا نام میرا نام۔ ضربت لگنے کے 3 دن کے بعد کوفے والوں کو پتہ چلتا ہے جو بانٹنے آتے تھے ولی نے نکالے۔ ہم کتنے اپنے اعمال کو ریاکاری میں تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا شکریہ کا مطلب بیوہ ایک مسلم ہے، بہت غریب ہوں، اسی کا دودھ نکالتی ہوں، بازار میں بیچتی ہوں، اسی سے روٹی لیتی ہوں، بچوں کا پیٹ پالتی ہوں۔ بولا جب آج اپنی روٹی کا دودھ نکالنے آئے، میرے بچوں نے میرے قدموں کو پکڑ لیا۔
رو کر کہنے لگی اماں آج دودھ نہ نکالو. میں نے کہا کیوں بچوں دودھ نہیں نکالوں گی, بیچوں گی, کیسے بیچوں گی, نہیں تو آج بھوکے رہو گے. اماں بھوک برداشت ہے لیکن آج دودھ نہ بیچنا. بچوں کیوں دودھ نہ بیچو؟ کہ حکیم نے کہا علی کو دودھ کی ضرورت ہے. ارے ننھے ننھے بچوں کے دلوں میں خدا علی کی محبت کیسے ڈال رہا ہے؟ کس بچپنے میں جذبہ نثار ہے کہ ہم بھوکے رہیں لیکن علی تک دودھ پہنچ جائے. تبھی تو کسی نے مولا علی کو کہا کہ مولا ارے اتنی محبت ان بچوں کے دلوں میں کہ کوفے کے یتیم دودھ لے لیں. اے کاش کربلا میں کوئی ہوتا رباب کے لیے دودھ نہیں کھاتا. حسین کا بچہ عجیب جملہ ہے عربی. امام فرماتے ہیں اصغر پہ وہ حالت آئی, وہ شدت پیاس آئی. امام ایک مچھلی کی مثال دیتے ہیں. معصوم فرماتے ہیں جب مچھلی کو پانی سے نکالو 4-5 منٹ کے لیے تو مچھلی اپنا منہ بند کرتی ہے. 5-6 منٹ کا جب فاصلہ آ جائے, اب مچھلی کو جب پانی میں ڈالو گے اس کے بعد بھی یہ مچھلی بچے گی نہیں, کیونکہ ایک حالت اس پہ طاری ہو جاتی ہے. فرماتے علی اصغر کی وہ حالت تھی جب مولا کی گود میں تھے, کبھی اپنا منہ کھولتے تھے, کبھی اپنا منہ بند. لشکر یزید کو مخاطب کے فرمایا تو پانی دے بھی دے پھر بھی میرا بچہ نہیں بچے گا. اس کی وہ حالت ہے اب تو پانی دے بھی دے پھر بھی نہیں بچے گا. لیکن میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ حسین کا دشمن کیسا تھا, جس میں ذرہ برابر انسانیت نہیں تھی. عزیزو یہ درس انسانیت حسینیت نہیں ہے. مومن یہ سوچے دلوں میں حسین کے قریب کتنا. اللہ ایک صفت ہے صفت ادب, مومن یہ صفت اپنے وجود میں لا دے. اور ایک ذکر ہے اگر یہ مومن روزانہ کرے, ایک گزارت عاشورہ کثرت سے پڑھا کریں. دوسرے علماء فرماتے ہیں اگر اور بڑھنا ہے اے جوان, اے بزرگ, اے ماں, اے بہن, کم از کم روزانہ سجدے میں جا کر, بالاخص اگر گزارت عاشورہ کے سجدے کے بعد ہو تو نور علی نور, کم از کم ابتدا کے لیے 300 مرتبہ ذکر یونسیہ پڑھا کہ سبحانک یا لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین. یہ ذکر اتنا عظیم ہے, معصوم فرماتے ہیں انسان کے روح ذکر سے بلند ہو جاتی ہے, کیونکہ یہ روزانہ سجدے میں جا کر دعا کرتا ہے کہ اے خدا مجھے حور بنا دے. انشاءاللہ آج تقریباً رات 2 یا 2:30 بجے آیا عظیمہ بارگاہ میں آمال شب عاشور ہوگی, تفصیل سے مسائل بھی ہوں گے اور وزارت عاشورہ بھی پڑھی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ایمرجنسی کی بنا پہ ہم کل شاید اپنا شام محنت نہ پڑھ سکیں کیونکہ ہوا اور مختلف حالات میں فلائٹس شاید کینسل ہو جائیں. ہمیں 11 محرم کو پنڈی اور اسلام آباد پہنچنا ہے, وہاں تقریباً 3:50 دوپہر کو وہاں پہنچنا ہے. تو مناسب یہ سمجھا کہ ہم آج ہی رات نکل جائیں. سفر بھی بہت بڑا, تو یہ صورتحال ہے, اس کے لیے کہ ہم معذرت خواہیں. انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی, باقی جن کو شب عاشور کے اعمال کرنے ہوں انشاءاللہ آیا سے مبارکہ میں تشریف لائیں اور تفصیل سے انشاءاللہ مسئلہ امام حسین پڑھ جائیں گے. دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین. معصوم فرماتے ہیں آج کی رات بچوں کو سونے نہ دیں. اس طرح شب قدر کے لیے کہ جناب سیدہ شب قدر بچوں کو بٹھاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ آج کی رات سکینہ سوئی نہیں.
کی رات زینب سوئی نہیں. یہ معرفت کا جملہ ہے جو کہہ رہا ہوں. آپ کو یقین ہو کہ میرا بچہ کل مر جائے، ماں کو یقین ہو کہ کل میرا ننھا سا بچہ زندہ نہیں رہے گا، بہن کو یقین ہو کل میرا بھائی نہیں بچے گا، حسین کو یقین ہو کل میرا اکبر نہیں بچے گا. بتائیے ہم ہوتے کیا کرتے ہیں؟ پوری رات بچوں کو سامنے بٹھاتے، کبھی بچوں کو چومتے، کبھی گلے سے لگاتے، کبھی پیار کرتے. حسین نے ایسا نہیں کیا. پوری رات بچوں کو مسلسل بٹھائے، کہا کہ حسین کی عبادت کی آخری رات ہے. لشکر یزید کہتا ہے ایسے تسبیح اور ذکر کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی چھتے پر آواز کرتی ہے. مسلسل صبح تک تسبیح کی آواز آ رہی تھی. اور جیسے صبح ہوئی حسین نے اذان دی، علی اکبر سے دعا، اے میرے لال ذرا آخری اذان تو دو، تیرا بابا تیری آواز کو سن. ننھا سا مصلی تھا جس پہ سکینہ ہوئی، میری سکینہ آ جا بابا کے ساتھ آخری نماز ہو. عشق خدا سرشار تھا آج کی رات کربلا. تو سنت حسین ہے آج کی رات سوتے نہ کرو. عجیب یاد کے عاشقہ کے دن یہ وہ دن ہے کہ جس دن آپ پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا، جس دن آسمان اور زمین کے ملائک رونے لگے. لیکن یہ وہ دن ہے تبارک الذی بنو امیہ وابن عاقلۃ العقبہ الداعی، جس دن غم زدہ ہوئے وہ جو آپ سے محبت کرتے تھے. لیکن یہ وہ دن ہے جس دن کچھ لوگوں نے خوشیاں منائی. تبھی تو فرمایا کہ کل کے دن روزہ رکھنا پاکا کرنا، کیونکہ انہوں نے حسین کی شہادت میں سفید کپڑے پہننا شروع کیا. آج حسین شہید ہوئے ہیں، آنکھوں میں سرمے لگانا شروع کر دیے. ارے یہ وہ دن ہے کہ اس دن یزید ہنس رہا تھا اور زینب سکینہ کی یتیمی پہ رو گئی. صرف سکینہ کی یتیمی کی راتیں نہیں ہیں، ایسیوں یہ تم سب کے یتیم ہو رہے ہیں. امام زمانہ کی یتیمی کی رات. آج کسے پرسہ دینے آئے ہو امام زمانہ کو پرسہ؟ مجھے نہیں معلوم میرا مولا آج کی رات کہاں پہ رو رہا ہو. شاید کربلا میں دادا حسین کے روزے پہ رو رہے، یا شاید شام میں سکینہ کی قبر پہ رو رہے، یا شاید جنت البقیع اپنی دادی کی ٹوٹی ہوئی قبر پہ. پرسا دے اپنے آقا، پرسا دے اپنے امام زمانہ، اور ایسے سلام کرے جیسے سکینہ نے سلام.
سر خاک کربلا پہ اب خدا حسین کی آخری نماز حسین کی آخری عبادت جب مسائل معصوم کی زبان سے سنتے ہو نا اس کے الفاظ ہی الگ ہو. امام رضا فرماتے مومنوں ایک تو جب بھی محرم کا چاند نظر آئے ایسے رویا کرو جیسے جوان بیٹے پہ کوئی بات. مجلس میں موجود مجھے معاف کر دو. آج کی رات نہ پڑھو نہ پھر کب پڑھو. چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ نہ چلے کیا گزری تھی. ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں ہار مار مار کے دوسرا جملہ بڑا سخت ہے. شیعوں کو بتا دو میرے دادا حسین کو ایسے زبان کیا گیا. یہ کیوں نہیں کہتے جیسے کسی بکری کو امام سمجھا بھی ہے اپنا سر پیٹ بھی ہے. فرمایا عرب میں رسم تھی کہ ذبح کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. فرمایا عرب میں رسم تھی جب یہ حیوان چھوٹا تھا اسے پالتے تھے کھلاتے تھے. جب بڑا ہو جاتا تھا اس کا گلا نہیں کاٹتے تھے. کچھ لوگ جمع ہوتے تھے کوئی پتھر مارتا کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا.
سے پوچھا مولا آپ کے بابا کے بدن پہ زخم کتنے تھے؟ امام نے فرمایا 1000 زخموں سے بھی زیادہ تھے۔ اس نے کہا مولا انسان کے بدن میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ اس پہ 1000 زخم لگے۔ فرمایا رضوان علی ایک زخم پہ دوسرا زخم تھا، جہاں کسی نے پتھر مارا وہی مرون دے بابا۔ سن کے برداشت نہیں کرتا، مجھے نہیں معلوم سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا۔ اللہ کسی بچی کو ایسا بابا نے دکھایا۔ گودیے قتل گاہ میں گئی جو بابا کے سینے پہ سونے کی عادت تھی، لیکن کہیں بابا نظر نہیں آیا۔ ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی کہ لیا لیا، تو میری بچی میرے قریب آ۔ حسین مولا کی عادت تھی، واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب نماز گھر میں پڑھتے تھے۔ یہ عادت اپنے وجود میں ڈالو، کیونکہ جب گھر آتے تھے سکینہ کو ساتھ بٹھاتے تھے۔ اس بچی کی عادت تھی جیسے اذان آتی تھی کہ 2 مصلے بچھاتی تھی۔ کمرے لیے کمرے غریب الوطن بابا کے لیے۔ فرمایا جب شام غریب آ گئے، نماز عصر کا وقت ہوا، سکینہ نے خیمے میں 2 مصلے بچھائے۔ ایک مصلی اپنے لیے، ایک غریب الوطن بابا کے لیے۔ لیکن عزاداروں کون بتائے بابا نہیں آئیں گے۔ 25,000 میں ہیں، ننھے سے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتی، رو کر کہتی ہے خدا میرا پردیسی بابا، اے خدا میرا 3 دن کا پیاسا بابا، او میرا تھکا ہوا بابا، اے خدا میرے بابا کو جلدی لوٹا دے۔ اب 4 سال عمر ہے، معصوم بچی ہے، غور سے سننا۔ اچانک سکینہ کو کسی کے چلنے کی آواز آئی، بچی دوڑے دوڑے باہر گئی، میرا بابا آ گیا۔ سنو کہ بچی نے کیا دیکھا، جیسے خیمے سے نکلی ایک مرتبہ دیکھا شبر ہے، ہاتھ میں تازیانہ۔ اللہ کسی بچی کو او بابا کا قاتل نہ دکھائے۔
ایک معصومانہ سوال کرتی ہے، کہتی ہے شیخ کیا تو نے میرا بابا دیکھا؟ یہ ملو کہتا ہے کیا بابا دیکھنا چاہتی ہو؟ کہتی ہے بڑی دیر سے بابا کا انتظار ہے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ آیت اللہ ماہری فرماتے ہیں ملکوں نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، کہ ملکوں کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا، ایک مرتبہ سر کو بچی کی طرف پھینک دیا، بچی دوڑے گئی، او میرا غریب بابا، او میرا پیاسا بابا۔ اللہ کسی بچی کو بابا کی کٹی ہوئی گردن نہ دکھائے، سر کو گود میں لیا، کہنے لگی بابا او بابا تیری گردن کی رگیں کس نے کاٹے؟ بابا پانی پلایا تھا یاد ہے۔ یہ میرا تصور ہے روایت کے جملے میں۔ ہر بچی بابا سے پیار کرتی ہے، سر کو گود میں لیا ہوگا، کہا ہوگا بابا بابا، او میرے 3 دن کے پیاسے بابا، بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا، قاسم کا لاشا تو نے اٹھایا، عباس کے بازو تو نے اٹھائے، او لاشیں اٹھا کر تھک جانے والے میرے بابا، او بابا 4 برس تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا، آجا میرے سینے پہ سو جا۔ بچی بابا سے پیار کر رہی تھی، یہ ہاشم آگے بڑھا، بچی سے بابا کا سر چھینا، اتنے زور سے تماچے مارے، سکینہ بے ہوش ہو گئے۔ حسین کی امانت ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا زمین کربلا ہے، حسین کی یتیم بچی ہے، قالب زخمی ہے، رخسار بھی زخمی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ زینب نے کیسے ہوش کروایا ہوگا، شاید آپ کی طرح اتنا روئی ہوں گے۔ سکینہ کے چہرے پہ آنسو گرے، اب ننھی سی بچی کی آنکھیں کھلی۔ مجھ سے پوچھو سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ جیسے آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا پھپھی اماں شمر نے تماچے مارے، جیسے آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرے تردارے، جیسے آنکھیں کھلی یہ نہیں کہا پھپھی اماں میرا بابا کہاں ہے۔ اے مجلس میں آنے والی میری ماں بہنوں غور سے سنو، حسین کی بچی تجھے پیغام دے رہی ہے، عمر 4 برس ہے، جیسے آنکھیں کھلی بابا کا سوال نہیں
نہیں کیا، اکبر کا سوال نہیں کیا، چچا کا سوال نہیں کیا، جیسے آنکھیں کھلی نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا او تو بھی آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ او جو شبر تیرے در گیا، او میری چادر۔ کبھی مجلس میں بے پردہ ہو کر نہ آیا کرو، سکینہ کا دل دکھتا ہے، زینب کا دل دکھتا ہے۔ اے خدا آج کی رات تجھے سکینہ کے زخموں کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے امان و انصار میں شریک فرما دے۔ اے خدا دوست کے جوان جو لاپتہ، تو مومنین جو اسیر ہیں جو لاپتہ، خدا ان سب کو رہائی عطا فرما، یمن کے مظلوموں کی مدد فرما، آل سعود اور آل یہود کو نیست و نابود فرما، ہم سب کو اہل بیت کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ یہ گریہ یہ ذکر اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، قدم صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عمل صابر عطا فرما، سوائے غم حسین کوئی غم عطا نہ فرما۔